آپ کو بالکل صحیح لگ رہا ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان تو خدا نہ خواستہ ختم ہو چکا ہے، تو اب وہ ڈوبتی کشتی سے جو سلور ویئر، جو قیمتی چیزیں میری بوری میں آتی ہیں نا، میں اس کو ڈال لوں، اور تب پاکستان سے غائب ہونے کی مجھے وہ آسانی ہوگی۔ اور کیونکہ دیکھیں اکثر یہ جن کی آپ بات کریے، ان کے بچے باہر، ان کے گھر باہر، ان کے کاروبار باہر، ان کی انویسٹمنٹس باہر، ان کی سیونگز باہر، اور جب اس ملک کا حساب لگاتی ہیں کہ یہاں پہ کتنے لوگوں کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، کتنے لوگوں کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس کارڈز ہیں، تو پھر آپ، اور ان میں سے وہ کس کس علاقے کے، یعنی کس کس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، تو آپ کو پھر افسر شاہی سے، ہر جگہ سے، ہر محکمے کے سیاستدان، میڈیا والے، میڈیا مالکان، میڈیا میں اینکر، ساروں کی بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یار یہ تو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بڑا اچھا ہے۔ تو اگر یہ لوگ واقعی یہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل اچھا ہے، تو یہ خود باہر کی شہریت کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر اپنے انویسٹمنٹ کیوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ پاکستان میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں سے، اور ہم سارے من حیث القوم ہم لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی پتا ہے ہم ان سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ اس وقت خوش ہیں جب ہم ان کو اپنے جھوٹ میں شریک کر لیں۔ پاکستان میں کرپشن کو کوئی آدمی برا نہیں سمجھتا، میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، ہر آدمی کرپٹ ہے اس ملک میں۔ فرق یہ ہے کہ اگر ہمیں اس کرپشن کا کوئی فائدہ ہے نا، تو پھر وہ کرپشن جائز ہے، پھر اٹ از جسٹیفائڈ، اور اگر اس کرپشن میں میرا حصہ نہیں ہے، if I don't have a cut in that, then of course it is wrong, then it is bad۔ ورنہ آپ پکوڑے بیچنے والے سے شروع ہوں، گھر میں کام کرنے والی سے شروع ہوں، وہ بھی اس کو آپ کی انگوٹھی ملے گی، اٹھا کے لے جائے گی، وہ آپ کسی اور سے ہوں، تو یہ چوری کرنا، چکاری کرنا ہر لیول پہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ اٹ از ناٹ صرف اوپر کے 4 سیاستدان کھا رہے ہیں، آپ کی ملٹی نیشنلز یہاں پہ کھا رہی ہیں، آپ کی اپنی کمپنیاں یہاں پہ کھا رہی ہیں، آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری دیکھ لیں، سیمنٹ انڈسٹری دیکھ لیں، شوگر مافیا دیکھ لیں، پیپر مافیا دیکھ لیں، آپ تو یار انصاف آپ باہر دیکھ لیں۔ آپ اپنا ہائی کورٹ میں جاتے ہیں یا سول کورٹ میں جاتے ہیں، تو آپ سے تو آپ ایپلیکیشن بھرنے کے لیے آپ کو کسی اور کو پیسے دینے پڑتے ہیں کہ بھائی یہ کر دو، کیونکہ جو مرضی آپ بھر کے لے جائیں وہ انہوں نے باہر پھینک دینی ہے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، غلطیاں اس میں، کل پھر آنا، تو کل پھر آئیں، تو وہ بہتر ہے کہ وہیں پہ وہ پیسے دے دیں اور کام کرا لیں۔ تو آپ پاسپورٹ کی لائنیں دیکھ لیں، آپ دھکے پڑ رہے ہیں، آپ نادرا کا ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں، جب مشکلیں ہوں نا لوگوں کے لیے، تو اس کا مطلب ہے ہر جگہ کرپشن ہے۔ حل اس کا جو ہے نا، وہ تو پھر پتہ نہیں چنگیز خان کرے گا کہ یا ہلاکو خان کرے گا یا ماؤ زیدونگ کو آنا پڑے گا، مارنا پڑے گا لوگوں کو، ماویش مارنا پڑے گا، کیونکہ جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، جس کے منہ کو حرام لگا ہوا ہے نا، وہ آپ کے میری باتوں سے تو اس نے ٹھیک نہیں ہونا، اس کو تو حرام اچھا لگ رہا ہے، تو ہم جتنی مرضی بک بک کر لیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں سیاسی پارٹی کے پاس حل ہو سکتا ہے، میں اس کو نہیں ڈینائی کروں گا، اہلیت ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے ساری سیاسی جماعتوں کو تو ٹرائی کر لیا نا، انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہاتھ دھوئے ہیں وہ ہمیں پتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ غربت، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے نا مہاویش، اب غریبوں کا حل کرنے کے لیے عمران خان ہے، شہباز شریف ہے، مریم نواز ہیں، بلاول بھٹو ہیں، یہ اس وقت 4 لوگ ہیں نا غربت کا حل جن کے پاس، جنہوں نے کرنا ہے، اور ہمیں جو سبز باغ دکھا رہے ہیں سارے۔ بالکل۔ ایک آدمی جو ہے وہ ہیلی کاپٹروں پہ سفر کرتا ہے، دوسرا جو ہے وہ ملک ریاض کے جیٹس پہ ہے، تیسرا جو ہے وہ گلف سٹریم 550 پہ سفر کرتا ہے، $80 ملین کے جہاز پہ۔ یہ غریبوں کا حل نکالیں گے سارے، ہے نا۔ ایک آدمی جو وزیر اعظم رہا 4 سال، پونے 4 سال، ایک دن وہ گاڑی پہ نہیں اپنے دفتر گیا، وہ ہیلی کاپٹر پہ جاتا تھا وہاں پہ، اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ 4 روپے کلومیٹر پڑتا۔ تو بھائی وہ آدمی غربت کا حل کرے گا؟ یا شہباز شریف آپ دیکھ لیں، شہباز شریف کہتے ہیں کہ جی ہم کابینہ والوں کا پیٹرول کم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان کی مراد کم کر رہے ہیں۔ آپ نے وفاق میں آپ ہیں، 18ویں ترمیم پاس ہو چکی ہے، اور آپ 83 آدمیوں کی کابینہ، اگر ایک آپ کے وزیر کے اوپر 1.5 کروڑ روپیہ بھی خرچ ہو رہا ہو مہینے کا، جب آپ اس کی بلڈنگ لگاتے ہیں، آپ اس کی کمرشل ویلیو لگاتے ہیں، گاڑیاں لگاتے ہیں، پورا سٹاف لگاتے ہیں، ان کی تنخواہیں و مراد لگاتے ہیں، تو 1.5 کروڑ کوئی بات نہیں ہے ایک وزیر کے اوپر خرچ ہونا ایک وقت میں، ایک مہینے میں۔ تو اتنے وزیروں سے آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو $44 ملین ہے ہر مہینے کا، $44 ملین ہر مہینے کا ہے۔
یہ غربت کا حل نکالیں گے؟ اور پھر ہر صوبے کی آپ حکومتیں دیکھ لیں اور حکومتوں کا سائز دیکھ لیں، یہ لوگ غربت کا حل نکالیں گے؟ اور پھر اسپیشل اسسٹنٹس اور یہ اور وہ الڑم پلڑم بلا 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 بلا. پھر آپ ہمارے ججز کو لے لیں، آپ ہمارے کسی بھی عہدیدار کو لے لیں یار، وہ سب سے کم وہ لینڈ کروزر پہ جا رہا ہے، وہ اس وقت پتہ نہیں 12 کروڑ کی ہے کہ 14 کروڑ کی، مجھے یہ بھی نہیں پتا کتنے کی ہے وہ گاڑی. برانڈ نیو گاڑی ہے، ساروں کی لائٹیں دیکھیں آپ کو ماڈل پتا چل جائے گا ان کا کون کون سے ان کے ماڈل ہے، ٹھیک ہے، جس پہ جا رہے ہیں. آپ کا کوئی سیاستدان ایسا نہیں جو 3 سے 4 گاڑیوں کے بغیر، قافلے کے بغیر چلے، اور ساری لینڈ کروزریں ہیں، ساری اپنا کوئی مرسڈیزیں ہیں، کوئی یہ تو وہ. تو بھائی جس کا ایک آپ کے خیال میں میں نے ایک وہ دیکھا، شیخ وقاص اکرم کا کریڈٹ ہے یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ شیخ وقاص اکرم کا کریڈٹ ہے. ان کا میں نے کوئی پوڈ کاسٹ سنا کسی کے ساتھ، مجھے نہیں پتا کون کر رہا تھا. تو شیخ وقاص نے کہا کہ یہ سارے جو بچے ہیں نا ہمارے پارلیمنٹ میں، وہ جیٹ جنریشن ہے، یعنی یہ جیٹس میں رہنے والے ہیں، جیٹس میں اڑنے والے ہیں، یہ غریبوں کا حال نکالیں گے، یہ غربت کا حال نکالیں گے. اور اس نے یہ وارننگ دی ہے، اس نے کہا سدھر جاؤ ورنہ غریب کا ہاتھ تمہارے گریبان تک آنے میں اب دیر نہیں لگے گی، اور آئے گا تو پھر یہ بخشے گا نہیں، یہ چھوڑے گا نہیں پھر کسی کو. تو اگر کسی نے غربت کا حل نکالنا ہے اس ملک میں تو پہلے اپنے دماغ کے اندر سے کیڑا نکال دے کہ، اور وہ اس عیاشی کو ختم کرے گا جو ذہنی عیاشی ہے اس کی، تب وہ قوم کو کسی صحیح راستے پہ ڈال بھی سکتا ہے اور خود بھی رہ سکتا ہے. دیکھیں یہی سپریم کورٹ ہے نا جو کہہ رہا ہے آئین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں. تو جب لوکل باڈیز کو ڈیزالو کیا جا رہا تھا، لوکل باڈیز کو فعال نہیں کیا جا رہا تھا یا ان کو بے مقصد کیا جا رہا تھا، تب سپریم کورٹ کو آئین کی بے حرمتی نظر نہیں آئی تھی. آئین تو کہتا ہے ہر بچے کو تعلیم کا حق ہے، اور جب ہر چینل جو ہے وہ نشہ کرتے ہوئے بچے دکھا رہا تھا تب سپریم کورٹ نے سو موٹو نہیں لیا تھا. جب چینی کا مافیا جو تھا وہ رمضان کے اندر، رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد من مانی قیمتیں کر رہا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ نے نہیں لیا تھا. 18 لوگ جب آٹے کی لائنوں میں مر گئے ابھی پچھلے مہینے، جن میں عورتیں بھی تھیں، بوڑھے بھی تھے، اس وقت تو سپریم کورٹ نے سو موٹو نہیں لیا اس ملک میں، ٹھیک ہے نا. یہ سو موٹو کس وقت لیا؟ جب اپنے لاڈلوں کا، اپنے پیاروں کا مسئلہ ہو، وہ چاہے عمران ہو چاہے شہباز ہو. میں اس سے غرض نہیں کر رہا، میں کسی ایک کو نہیں میں کہہ رہا، میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ تو پاکستان کا حال یہ ہے کہ پاکستان کے آپ کم از کم 29 صوبے ہونے چاہیے تاکہ مینیجبل ہو. ملٹیپل صوبے ہوں یہاں پہ. پاکستان کا حال ہے ان صوبوں میں، ان ڈسٹرکٹس میں، ہر جگہ پہ لوکل گورنمنٹس ہوں، اسٹرانگ لوکل گورنمنٹس ہوں. اینڈ دیٹ از ہاؤ آپ چل سکتے ہیں، تبھی خیال ہو سکتا ہے لوگوں کا، ورنہ نہیں ہو سکتا. وہ اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کھدر کے قمیض میں رہا ساری عمر. عبدالستار عیدی تھا، وہ پیدل چلا جاتا تھا، سڑکوں پہ کھڑا رہتا تھا، اس کو سیکیورٹی بھی نہیں چاہیے تھی، پروٹوکالز بھی نہیں چاہیے تھے، اس کے ساتھ کوئی مسائل نہیں تھے. لیکن جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کو 21 توپوں کی سلامی ملی، اس کو گن فیونرل ملا، جو اسٹیٹ فیونرل ہوتا ہے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو ملتا ہے. اور صرف اسٹیٹ نے نہیں دیا، لوگوں نے دل سے دعائیں دی اس کو. بلقیس عیدی کو لوگوں نے دل سے دعائیں دی، ٹھیک ہے. جنہوں نے سیاست کو عبادت سمجھنا ہوتا ہے وہ اپنا، ان کی دولتیں نہیں بڑھتی، وہ تو دولت خرچ کرتے ہیں. اگر اتنی عبادت کرنی ہے تو اپنے اپنے پیسوں سے اسپتال بنا لیں، اپنے علاقوں میں ایک ایک اسپتال چلا لیں. اتنے عبادت کرنی ہے ایک ایک اسکول بنا لیں، ایک ایک ڈسپینسری بنا لیں 24 گھنٹے کی، پانی کی اسکیم لگا لیں، ٹھیک ہے نا. آپ وہ جو کیڑوں والا آٹا لوگوں کو دے رہے ہیں، کم از کم یہ آٹا تو صحیح دے دیں جس پہ آپ اتنے پیسے بھی بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. سو یہ عبادت وغیرہ کوئی نہیں سمجھتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے جو کہتا ہے میں سیاست کو عبادت سمجھتا. اسحاق ڈار صاحب پہلے پاکستان کو تو بنا لیں، اس بیچاری کا کیا بنائیں گے؟ کوئی نہیں بنا سکتا اس ملک میں، کسی میں قابلیت نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس لیول پہ سوچ نہیں سکتا. جب تک ان کو اس حال میں نہیں رکھیں گے نا، ان جھوپڑیوں میں نہیں رکھیں گے، ان کوٹروں میں نہیں رکھیں گے ایک ایک مہینے کے لیے، تب تک ان سے بجٹ نہیں بنے گا. تب تک یہ ڈرامے کرتے رہیں گے. صرف 1 روپیہ بڑھایا ہم نے پیٹرول کا، عالمی منڈی میں 11 روپیہ بڑھ گیا تھا، ہم نے صرف 1 روپیہ بڑھایا ہے. تم نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے؟ یہ کیسے بجٹ بنائیں گے سارے؟ کیسی بچوں والی باتیں کر رہی ہیں. منصور اپنی ریسرچ کر کے گیا ہوا تھا. منصور جو ہے، منصور علی خان اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ اوتھینٹک ریسرچ کر کے جانے والے اینکرز میں سے ہے. یعنی ہم لوگ نہیں کر رہے اتنی ریسرچ جتنا منصور کرتا ہے، یہ اس کا کریڈٹ ہے. اور اسی لیے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، چاہے اس سائڈ کیوں چاہے اس سائڈ کیوں، دونوں سائڈوں کے دیکھتے ہیں اس کو. اور اسے ٹریپ کر دیا مریم نواز کو وہاں پہ. مریم کو جواب کوئی نہیں ہے. وہ اگر زیادہ بولتی تو اس نے گاڑی کی تصویریں دکھا دینی تھی اس کو، اور جس میں وہ خود بیٹھی ہوئی ہیں اور کیپٹن صفدر صاحب چلا رہے ہیں وہ گاڑی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. چلے ہو سکتا ہے ان کو
15-20 گاڑیاں ہوں جن کا ان کو نہیں پتا، تو پھر وہ یہی مان لیتی، یہی کہہ دیتی کہ میرے پاس اتنی گاڑیاں تو مجھے پتہ نہیں کون سی بی ایم ہے، یا وہ کہتی مجھے گاڑیوں کا پتہ نہیں ہے کہ مرسیڈیز کون سی ہوتی ہے، بی ایم ڈبلیو، یہ بھی میں مان سکتا ہوں، ہر عورت کو نہیں پتا ہوتا، بندوں کو بھی کم کو پتا، ہر ایک کی مشین سینس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اب تو میں خود اگر باہر گاڑیاں دیکھتا ہوں، کئی دفعہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون سی گاڑی ہے، میں کسی سے پوچھتا ہوں یار یہ کون سی آئی ہے، کہتے ہیں یہ چائنیز ہے فلاں، ٹھیک ہے آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتا، کہہ دیں میں چیک کر کے بتا دوں گی اس میں کون سی لیکن جب آپ کو پتا اور آپ نے کوئی چیز چھپانی ہو نا، پھر آپ کلا بازی کھاتے ہیں نا. جو کھا گئی کلا بازی وہاں پہ میڈم، اور پکڑ لیا منصور نے، یہ کریڈٹ ہے منصور کا.